ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری جا کے روزے پہ ہو، ہاں مجھے ایک ایسی سحر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادیں ہنسی تر ستائے بہت، ان کی یادیں ہنسی تر ستائے بہت، دوریوں کے یہ لمحے رلائے بہت، جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں، میرے مولا مجھے وہ نظر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، بلا لے مدینہ، ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے مانگو، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، بلا لے مدینہ، ہے ستم گر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، ہے ہنسی چاند بھی مانتا ہوں مگر، اس پہ ہے چھائیا اس پہ ہے چھائیا آ رہا ہے نظر، مجھے کیا چاہیے، جو ہوا گودیے آمنہ میں طلوع، بس مجھے ایک وہی قمر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم، پورا مانسرا بھی کھڑا ہو جائے تب بھی کم ہے، میں اٹھاتا بھی نہیں ہوں، صرف ایک ہاتھ وقف کر لے، میرے نبی کی حرمت کا مسئلہ ہے، اے میرے آقا جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، پھر کروں فخر میں اپنے
میرے اس کام پر کیسے فخر کروں؟ بے خطر کود جاؤ بڑے شوق سے، بے خطر کود جاؤ بڑے شوق سے، آتش عشق کا ایک بہر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، پریشان ہوں میں کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، جس صبح حاضری ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، ان کی یاد اب دکھلا دے، وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے، دکھلا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں ہر رات دن مولا تیری ہی رحمت برستی ہے، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، دور رہ کر تو جو مدینے کا عاشق ہے وہ ایک ہاتھ بلند کر کے پڑھے، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، دور رہ کر تو مشکل ہے جینا میرا، میں مدینے میں کس ڈھنگ سے داخل ہونا چاہتا ہوں؟ سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے، وہ نگر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ، ہے ستمگر زمانہ، پریشان ہوں میں، ہے ستمگر زمانہ، پریشان ہوں میں، کملی والے کی نگری میں گھر چاہیے، اکھدا مٹکا بھرنا چاہنا، اکھدا مٹکا بھرنا چاہنا، دید حضور دی کرنا چاہنا، اکھدا مٹکا بھرنا چاہنا، دید حضور دی کرنا چاہنا، اکھدا مٹکا بھرنا چاہنا، دید حضور دی کرنا چاہنا، اکھدا مٹکا بھرنا چاہنا، دید حضور دی کرنا چاہنا، مولا خواہش پوری کر دے، شہر مدینے مرنا چاہنا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ میرا، ان کی یادوں کا مرکز ہے سینہ
مشکل ہے جینا میرا، سبز گنبد تلے ہو کبھی حاضری، وہ گلی چاہیے وہ نگر چاہیے، ہے ستمگر زمانہ پریشان ہے، ستمگر زمانہ پریشان ہے، کملی والے نگری میں گھر چاہیے، ستمگر زمانہ پریشان ہے، ستمگر زمانہ پریشان ہے، کملی والے گھر چاہیے۔ حضرت شاہ جی میں نے جب یہ کلام لکھا نا تو آپ کے علم میں ہے حضرت مولانا رب نواز حنفی صاحب بہت باذوق اور بہت باادب اور بہت صاحب علم انسان ہے۔ انہوں نے مجھے فون کر کے کہا عبداللہ میں تجھے تو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا یار بڑوں کی بات بڑی ہے، پتہ نہیں کیا کہنے لگے، اتنی پیاری نعت لکھی شاہ جی، کہنے لگے تم اس قافیے میں وہ نام اور وہ لفظ بھول گئے ہو، کیا تمہارے علم اور دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ یہاں کتنا خوبصورت سجے گا؟ میں نے کہا حضرت گل سمجھ آ گئی، 5 منٹ انتظار کرو، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس رب کی قسم جس نے زلف محمد میں رعنائی رکھی ہے، میں جب یہ شعر پڑھوں گا تو اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا، پوچھنا اپنے دل سے کہ شعر کا مزہ کیسا تھا، اور وہ نام ہی ایسا ہے، وہ نام ایسا ہے جو پتھر توڑ دیتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے دل کے جذبات ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، لیکن ہم پھر بھی ان لفظوں کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ تمہیں وہ ایسا کرنے کی صلاحیت دے دے، لیکن میں مدینہ کی ریاست کے خد و خال تو بتا دوں، اسباب ریاست مدینہ تو سمجھا دوں، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اگر تم مدینہ کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو تو وہ ایسے ہوگی جو میں بتانے لگا ہوں۔ انسیرا کے مسلمان ہاتھ بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ ہائے اس قافیے کا انتظار کر، عرض کر رہا ہوں پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، ہو میسر ریاست مدینہ میں، ہو میسر ریاست مدینہ میں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے، اور پھر سے ہمیں ایک عمر، جسے عمر نام سے محبت ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کرے، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے، ایسے تم مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن میں اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا سر جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، اوے مجھے درہ عمر چاہیے، کفر کی سازشیں
کا شور ہے تو اس موقع پہ کیا چاہیے؟ ہو میسر ریاست مدینہ میں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر واہ عمر، میں نے واہ سبحان اللہ، یہ ارباب فہم و علم کا مجمع ہے، یہ مانسیرا ہے، یہاں زرخیز مٹی ہے علماء. میں نے راستے میں بھی بٹ صاحب سے عرض کیا کہ یہ خراسانی پٹی ہے، اللہ کے حبیب کی دعا ہے اس علاقے کو. شاہ جی یہ جو لفظ میں نے کہا نا، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے، یہ کسی مسلمان کے جذبات نہیں تھے. ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو دنیا سے ظلم ختم ہو جاتا. کہہ ذرا سبحان اللہ. ہو میسر ریاست مدینہ میں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے. بس آخری شعر ہے، مقطع ہے، اور آؤ سارا دکھڑا اس شعر میں دوبارہ تازہ کر دے. عرض کر رہا ہوں اے میرے اللہ، دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں. کون سا خواب؟ آؤ میرے خواب میں شامل ہو جاؤ. عازمین مدینہ سے مل جاؤں میں، عشق خیر الورا کا سفر چاہیے. ہے ستمگر زمان